آج کی ویڈیو قرولش اور ہان کے بارے میں ہے، کیونکہ ناظرین اکرام عثمان بے کے کردار کے بارے میں اچانک ایک خبر سننے کو ملی ہے کہ یہ کردار اگلی قسط میں ختم ہونے جا رہا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اس بارے میں بات کریں گے کہ کیا یہ کردار محمد بوزدیگ ختم کر رہے ہیں یا پھر جہان اونال نے خود یہ سیریز چھوڑ دی ہے، اور عثمان بے کی وفات کا سینیریو کیا ہو سکتا ہے۔ جہان اونال کے ساتھ عثمان بے کا کردار ادا کرنے کے معاملے میں محمد بوزدیگ کے ساتھ کتنی ایپیسوڈز کا معاہدہ ہوا تھا، اور عثمان بے کی وفات کا سین کس تاریخ کو شوٹ ہوا۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ عثمان اس سیریز میں وہ کردار ہے جس کے ساتھ قرولش عثمان کے آخری 3 سیزن سے اب تک ناانصافی ہو رہی تھی، اور وہ بھی کئی لیولز پر، کیونکہ یہ کردار اس سیریز کے مسخرے رائٹرز کے ہتھے چڑھ گیا تھا، جنہیں نہ تو تاریخ سے مطلب ہے اور نہ کسی تاریخی کردار سے۔ ان رائٹرز کو صرف ان نبے نبیوں کا خیال ہے جو اس سیریز کے رومانٹک کپلز کو دیکھ دیکھ کر خوابوں کی دنیا میں کھوئے رہتے ہیں۔ یہی وہ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے تھے جنہوں نے اس سے پہلے بالم جانم کہہ کر قرولش عثمان کا حال خراب کیا تھا، اور اب قرولش اور ہان بھی ان مسخرے رائٹرز اور ان نبے نبیوں کے ہاتھوں میں کھلونے کی طرح آ گیا ہے۔ اور آخر میں یہی کہوں گی کہ محمد بوزدیگ اس تباہی کے مرکزی ذمہ دار ہیں۔ اگر عثمان کا کردار اوزان لکھتا، جو کہ سلطان فاتح سیریز کا رائٹر ہے، اور میرائی کمپنی اسے پروڈیوس کرتی، جو کہ سلطان فاتح کی پروڈکشن کمپنی ہے، تو اس کردار کی عظمت کو 4 چاند لگ جاتے۔ محمد بوزدیگ اور ایوب گوکھان میں یہی فرق ہے کہ محمد بوزدیگ فینس کی خواہش کے حساب سے چلتا ہے اور ان کی مرضی کے مطابق سینیریو بدلتا ہے، جبکہ اس کے اس کام میں اس کے نام نہاد رائٹرز بھی ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن ایوب گوکھان کے پاس ایک مکمل ویژن ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اور کس طرح چاہتا ہے۔ اس کے پاس بہترین رائٹرز کی ٹیم ہے تاکہ سینیریو ایک تسلسل کے ساتھ ڈرامے میں چلتا رہے اور ہر کردار کو اس کا جائز حصہ سیریز میں ملے، تاکہ وہ بھرپور طریقے سے اپنی پرفارمنس دکھا سکے۔ تو ناظرین اکرام، جہان اونال وہ اداکار ہے جو عثمان کا کردار فل فارم میں پہلے پلے کر چکے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے تو اس سے بہترین کام لے سکتے تھے، اسے فیئر اسکرپٹ ملتا، اچھی کہانی ملتی تو یہ کافی کچھ دکھا سکتا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جہان اونال کو نکالا گیا یا خود انہوں نے یہ سیریز چھوڑ دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہان اونال خود یہ سیریز چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ویسے تو ان کی طرف سے یہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ انہیں کوئی نیا پروجیکٹ مل گیا ہے، لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس خبر کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے جو یہ کردار دیا جا رہا ہے یہ پسند نہیں، اس لیے میں کسی ایسے ڈرامے میں کام کرنے جا رہا ہوں جہاں مجھے پرفارمنس کا موقع ملے۔ کیونکہ اگر جہان اونال کو عثمان کے کردار میں پرفارمنس کا موقع ملتا تو وہ کیوں کسی نئی سیریز کی طرف جاتے؟ جہان اونال کی عمر 79 ایئرز ہے، اور پھر بھی وہ ایک نیا پروجیکٹ کرنے لگے ہیں۔ تو اگر انہیں عثمان کا کردار اچھے طریقے سے اور بہترین سینیریو کے ساتھ پرفارم کرنے دیا جاتا تو وہ یہ سیریز چھوڑ کر نہ جاتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تھکے نہیں بلکہ بیزار ہو گئے ہیں۔ اور ویسے تو اس سیریز کے ہر کردار نے ہی رخصت ہونا ہے، چاہے وہ جہان کی جگہ براک اوزٹویتھ بھی ہوتے تب بھی۔ تو جیسے ہم نے آرتھر الغازی کے کردار کو رخصت کیا تھا، تو اسی طرح اب ہم عثمان کے کردار کو بھی فیئر ویل کہنے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں مسئلہ ان کی اس طرح سے جانے کا ہے۔ دوسری طرف ابھی برسا کی فتح دور دور تک نظر نہیں آ رہی اور عثمان کا کردار جا رہا ہے، لیکن یہاں محمد بوزدیگ کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ عثمان بے کی وفات کے بارے میں جو کئی قسم کی روایات موجود ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر عثمان بے کی وفات کے بارے میں زیادہ معروف 3 قسم کی تاریخ ہے۔ کسی کے مطابق انہیں 1324 میں آخری بار دیکھا گیا، کچھ کہتے ہیں کہ وہ برسا کی مہم کے دوران فوت ہوئے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ وہ برسا کی فتح سے کچھ عرصے پہلے فوت ہوئے، اور برسا کی فتح کے بعد ان کے جسم کو بعد میں برسا میں لا کر دفن کیا گیا۔ اور قسط نمبر 9 میں ہم نے عثمان بے کی وفات کے بارے میں جو سین دیکھا تھا وہ عثمان بے کا وہ خواب تھا جو انہوں نے برسا کے حوالے سے دیکھا۔ اس سین کے 2 حصے تھے۔ اگر ہم نوٹ کریں تو پہلے عثمان بے برسا کی دیواروں کے باہر کھڑے ہیں اور برسا کی دیواروں پر کئی جھنڈے لٹکے ہیں، اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں عثمان بے برسا کے اندر ہیں، اور جنگجو کا ایک گروپ جو ان کا وفادار ہے وہ اور اورحان بے ایک لاش کے سامنے ہے جو کہ خود عثمان بے کی ہی تھی۔ تو یہ تو ہم تبھی سمجھ گئے تھے کہ یہ سین عثمان بے کی قریب آتی موت کی طرف اشارہ ہے، اور یہ سین ویژولی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک علامتی سین تھا جو کہ اشارہ کرتا ہے کہ اب عثمان بے کا وقت تھوڑا ہی رہ گیا ہے۔ اور اب جبکہ ہمیں اس کردار کے جانے کی خبر مل چکی ہے تو یہی افسوس رہے گا کہ عثمان بے اور اورحان کی جوڑی کو ہم نے بہت کم اکٹھا دیکھا، حالانکہ کم از کم شروع کی قسطوں میں ہمیں ان کی جوڑی زیادہ دکھانی چاہیے تھی۔ اور یہ بھی کہ عثمان بے کے جنگجوانہ تجربے سے فائدہ اٹھا کر اورحان بے نے کس طرح برسا کے محاصرے کو مضبوط کیا۔ تو بس ہمیں یہی افسوس رہے گا
कि उस्मान बे की मौजूदगी को इस सीरीज में चौथे 5वें नंबर पर रखने के बजाय अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए था, चाहे उनके सीन्स ओरहान के साथ होते या फिर उनके बच्चों के साथ। लेकिन अभी तो ये भी देखना बाकी है कि उस्मान बे की वफात के सीन को कैसे हैंडल किया जाता है। और आइए अब इसी बारे में बात करते हैं कि उस्मान बे की वफात के वक्त का सीन कैसा होगा। तो नाज़रीन इकराम, मुझे ये लगता है कि उस्मान बे की वफात के वक्त मलहुन और उनकी बेटियों को उनके पास दिखाया जाएगा और वहाँ शायद स्पोर्चा और डेफने भी हो सकती हैं। जहाँ तक फ्लेवियस का मामला है तो ये बहुत अच्छा रहेगा अगर फ्लेवियस भी हेलमेट पहनकर उस्मान बे से मुलाकात करे और उस्मान बे उसके वालिद के बारे में उसे कुछ ऐसा बता दे कि उसका दिल उस्मान बे की तरफ से साफ हो जाए। लेकिन ये भी मुमकिन है कि वो अलाउद्दीन के साथ सोत में हो, जबकि शायद बुरहान बे भी वहाँ मौजूद ना हो। यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उनकी मौत वैसी ना हो जैसी अर्तुगरुल गाजी की दिखाई गई थी कि बामसी भी वहाँ मौजूद था, उनके तमाम बेटे भी वहाँ मौजूद थे, बहुएं भी थी और पोते भी थे। और यहाँ नाज़रीन इकराम, अब मैं आप लोगों को ये खबर देना चाहूंगी कि उस्मान बे के किरदार में जिहान ओनाल के साथ महमद बोजदैक का 13 किस्तों का एग्रीमेंट हुआ था। यानी कि अगर वो किस्त नंबर 10 में ना जाते तब भी 2 किस्तों बाद ही उन्होंने जाना ही था, क्योंकि हर किरदार का एक वक्त होता है। तो हमारा मसला सिर्फ यही है कि चूंकि वो उस्मान बे के किरदार की डिटेल से वाकिफ थे तो उनसे वो काम नहीं लिया गया जो कि उनका हक था। तो बहरहाल इस सीरीज में ये कोई पहला अदाकार नहीं है जिसकी सलाहियतों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। इस लिस्ट में मैं तो मर्द यासची ओगलो को भी शामिल करूंगी, मोहसिन मुराबत को भी इंक्लूड करूंगी, जिसे अभी तक खुद को प्रूव करने का मौका नहीं दिया गया और दरमियान में ही सिर्फ रेटिंग के लिए दूसरी हेरोइन को ले आए। लेकिन मसला यह है कि वो रेटिंग भी नहीं बढ़कर दे रही। इसकी वजह यही है कि प्रॉब्लम अदाकारों में नहीं बल्कि राइटिंग और ड्रामेटिक प्लॉट में है। अब यहाँ नाज़रीन इकराम, मैं इस हवाले से एक और खबर देना चाहूंगी कि आजकल किस्त नंबर 10 की शूटिंग चल रही है और कल यानी कि 29 दिसंबर को उस्मान बे का फाइनल सीन शूट किया जा चुका है। तो टर्किश सीरीज में अदाकारों का एकदम से सीरीज को छोड़ देना और फिर एकदम से किसी नए किरदार का आ जाना किसी सीरीज की क्वालिटी में ज़वाल का सबब बनता है। अब जिहान ओनाल ने जाना है तो जा रहे हैं, लेकिन क्या राइटर्स के दिमाग इस काबिल है कि वो किस्त नंबर 10 को उस्मान बे के इख्तिताम के गिर्द घुमाएं और फिर एक लॉजिकल सिनेरियो दिखाकर इस अजीम किरदार को वो खराज तहसीन पेश करें जो कि इसका हक था, या फिर ये हमें एक बार फिर से मायूस करेंगे? तो ये हम सीरीज देखकर ही जान सकेंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। इस किरदार के जाने के बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट्स में